پہاڑوں کی شام ہمیشہ سے ٹھنڈی اور خاموش رہی تھی، لیکن زریاب کے لیے یہ خاموشی آج کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ وہ اپنے آفس کی بڑی کھڑکی کے سامنے کھڑا مرگلے کی پہاڑیوں پر اترتی دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سر، نئی انٹیریئر ڈیزائنر آئی ہیں، اس کی سیکریٹری نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ زریاب نے مڑنے کی زحمت نہیں کی۔ اندر بھیج دو۔ دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر داخل ہوا، جس میں نرگس کے پھولوں کی ہلکی سی مہک تھی۔ ایک لڑکی اندر آئی، اس کے ہاتھوں میں بہت ساری فائلز تھی اور چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ جو زریاب کی دنیا کے اصولوں سے میل نہیں کھاتی تھی۔ السلام علیکم مسٹر زریاب، میں امل ہوں، آپ کے نئے پروجیکٹ کو رنگوں سے بھرنے آئی ہوں، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ زریاب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کا نیلا دوپٹہ اس کے کاندھوں سے پھسل رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو زریاب نے برسوں سے کسی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس پروجیکٹ کو رنگوں کی نہیں، بیلنس کی ضرورت ہے مس امل، زریاب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امل نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی میز پر پڑی ایک بے رنگ ڈرائنگ کو دیکھا۔ زندگی بیلنس سے نہیں، احساس سے چلتی ہے سر۔ آپ کی عمارتیں خوبصورت ہیں، لیکن ان میں سانس لینے کی جگہ نہیں ہے۔ زریاب کو پہلی بار کسی نے اس طرح ٹوکا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ امل کی باتوں میں ایک ایسی جرأت تھی جو سیدھا دل پر دستک دے رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے سکھاؤ گی کہ کام کیسے کرتے ہیں؟ زریاب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ امل نے اپنی فائل کھولی اور ایک اسکیچ سامنے رکھا۔ نہیں، میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر پتھر کا دل نہیں ہوتا، لیکن ہر عمارت کی ایک روح ہوتی ہے، اور مجھے وہی روح تلاش کرنی ہے۔ زریاب کی نظر اس اسکیچ پر ٹھہر گئی۔ وہ اس کے بچپن کے پرانے گھر کی ایک تصویر تھی، وہ گھر جو اس نے برسوں پہلے کھویا تھا۔ اس نے حیرت سے امل کو دیکھا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ اس کی آواز میں پہلی بار لڑکھڑاہٹ تھی۔ امل نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں روح تلاش کرتی ہوں۔ رات گہری ہو رہی تھی اور کشمیر کی اس ٹھنڈی شام میں ایک برفیلا دل دھیرے دھیرے پگھلنا شروع ہو چکا تھا۔ کشمیر کی پرسکون سڑکوں سے نکل کر ان کی گاڑی اب شری نگر کی ان تنگ اور پرانی گلیوں میں داخل ہو چکی تھی جہاں وقت رک سا گیا تھا۔ زریاب خاموشی سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے ہوئے تھا، مگر اس کی مٹھیاں سخت تھیں۔ یہ گلیاں اس کے لیے صرف راستے نہیں تھے، بلکہ ان زخموں کے نشان تھے جنہیں وہ برسوں پہلے پٹی باندھ کر چھوڑ گیا تھا۔ یہاں سے بائیں مڑیں، امل نے نرم آواز میں نشاندہی کی۔ زریاب نے گاڑی ایک پرانی خستہ حال دیوار کے پاس روکی۔ اس کے سامنے ایک عظیم و شان مگر اب اجاڑ حویلی کھڑی تھی۔ اس لکڑی کے بھاری دروازے پر لگے لوہے کے کنڈے زنگ آلود ہو چکے تھے۔ زریاب گاڑی سے اترا تو ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو تھپڑ مارا۔ اس نے سر اٹھا کر اس جھروکے کو دیکھا جہاں کبھی اس کی ماں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ تم یہاں کیوں لائی ہو مجھے امل؟ میں نے کہا تھا مجھے صرف نئے پروجیکٹ پر بات کرنی ہے۔ زریاب نے اپنی پرانی سختی واپس لانے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ امل اس کے قریب آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ حویلی کی پرانی دیوار پہ رکھا۔ زریاب صاحب، نئے پروجیکٹ تب تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک پرانے نقشے صاف نہ ہو جائیں۔ آپ جس عمارت کو کشمیر میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کی بنیادیں اس گھر میں دفن ہیں۔ اس نے تھوڑا سا زور دے کر دروازہ کھولا۔ اندر سے پرانی مٹی اور پرانی یادوں کی ایک مخصوص خوشبو آئی۔
اندر صحن میں ایک پرانا نیم کا درخت اب بھی کھڑا تھا، گویا کسی صدیوں پرانے راز کا محافظ ہو۔ زریاب چلتے چلتے اس درخت کے پاس رک گیا۔ اسے یاد آیا، یہیں اس نے پہلی بار نقشہ بنانا سیکھا تھا، مٹی پر لکیریں کھینچ کر۔ یہاں ایک جھولا ہوا کرتا تھا، زریاب کے منہ سے انجانے میں نکلا۔ امل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہی جھولا نا جس سے گر کر آپ کے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی، اور آپ روئے نہیں تھے کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ مرد روتے نہیں ہیں۔ زریاب نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے؟ امل نے اپنی ڈائری سے ایک پرانی زرد پڑ چکی تصویر نکالی۔ اس میں ایک چھوٹا بچہ ایک عورت کی گود میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میری دادی آپ کی ماں کی سب سے قریبی سہیلی تھی زریاب۔ یہ حویلی صرف آپ کی نہیں، یہ میرے بچپن کی کہانیوں کا بھی حصہ ہے۔ زریاب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ شخص جو پورے شہر میں اپنی سخت مزاج کے لیے جانا جاتا تھا، آج ایک پرانی عمارت کے سامنے بچہ بن گیا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا امل۔ جب ابو کا انتقال ہوا اور ہمیں یہ گھر بیچنا پڑا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ امل نے اپنا نرم ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھا۔ پیچھے مڑنے اور پیچھے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے زریاب۔ پیچھے مڑنے سے راستہ کھو جاتا ہے، لیکن پیچھے دیکھنے سے راستہ سمجھ آتا ہے۔ زریاب نے پہلی بار امل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں نہ کوئی سوال تھا، نہ کوئی طنزیہ مسکراہٹ، صرف ایک سکون تھا جو اس نے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ تم عجیب ہو، زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ برسوں بعد اس کی پہلی سچی مسکراہٹ تھی۔ اور آپ اب تھوڑے بہتر لگ رہے ہیں، امل نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ حویلی کی پراسرار خاموشی ابھی دلوں میں اتری ہی تھی کہ باہر گاڑیوں کے رکنے اور دروازہ زور سے کھلنے کی آواز نے سکون تار تار کر دیا۔ ایک درمیانی عمر کا شخص مہنگے سوٹ میں ملبوس کچھ گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ان کے چہرے پہ وہی مخصوص تکبر تھا جو صرف پیسوں کی گرمائش سے آتا ہے۔ یہ ہاشم شیرازی تھا، زریاب کا پرانا کاروباری دشمن۔ واہ زریاب صاحب، میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ اپنی ماضی کی راکھ کریدنے یہاں آئیں گے، ہاشم نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زریاب کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ ہاشم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہی جو ایک بزنس مین کرتا ہے، اس پرانی بوسیدہ عمارت کو گرانے کا آرڈر لے کر آیا ہوں۔ اگلے مہینے یہاں شیرازی ہائٹس کا بورڈ لگے گا، ہاشم نے ایک فائل لہراتے ہوئے کہا۔ زریاب ایک قدم آگے بڑھا، مگر امل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس ٹھنڈا تھا، مگر اس میں ایک ایسی قوت تھی جس نے زریاب کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ حویلی بوسیدہ نہیں ہے مسٹر شیرازی، امل کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ یہ تاریخ ہے، اور تاریخ گرائی نہیں جاتی، سنواری جاتی ہے، ہاشم نے کہا لگایا۔ چھوٹی بچی، کہانیاں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، زریاب اگر تمہیں اس ملبے سے اتنی ہی محبت ہے تو اسے خرید لو، مگر یاد رکھنا اس کی قیمت تمہاری حیثیت سے زیادہ ہے۔ زریاب نے امل کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں ساری لاجک، سارے حساب کتاب ایک طرف ہو گئے تھے۔ اسے صرف امل کی آنکھوں میں چمکتی امید دکھائی دے رہی تھی۔ منظور ہے، زریاب ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں یہ حویلی خریدوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، ہاشم نے بھویں اچکائی۔ کیا؟ مجھے 1 مہینہ دو، میں اس حویلی کو گرائے بغیر اسے شہر کا سب سے حسین آرٹ سینٹر بنا کر دکھاؤں گا۔ اگر میں ناکام رہا تو میں اپنی پوری کمپنی تمہارے نام کر دوں گا، مگر اگر میں جیت گیا تو تم یہ زمین ہمیشہ کے لیے میرے نام کر دو گے۔ ہاشم کے جانے کے بعد آسمان سے ہلکی ہلکی بوندیں شروع ہو گئیں۔ حویلی کے پرانے در و دیوار بھیگ کر نکھرے نکھرے لگنے لگے۔ زریاب تھکا ہارا ایک پرانی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بہت بڑی بیٹ لگا دی ہے امل، شاید میں نے سب کچھ کھو دیا۔ امل اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ اس نے زریاب کے چہرے سے بارش کی بوندیں اپنے دوپٹے سے صاف کیں۔ آپ نے کچھ نہیں کھویا زریاب، آپ نے آج پہلی بار کچھ پانے کی کوشش کی ہے۔
پیسے تو سب کماتے ہیں، مگر اپنی متاع جان کے لیے لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ زریاب نے عمل کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ بارش کی بوندیں اس کے پلکوں پر لرز رہی تھیں۔ اس پل میں نہ ہاشم کا ڈر تھا، نہ کمپنی کی فکر، صرف ایک احساس تھا جو بارش کی خوشبو کے ساتھ اس کے وجود میں رچ بس رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ہو نا؟ زریاب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ عمل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ، جب تک کہ اس حویلی کی آخری اینٹ کھڑی ہے اور میری آخری سانس۔ زریاب نے دھیرے سے عمل کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پر رکھا۔ تو پھر کل سے کام شروع کرتے ہیں۔ ہم اس خواب کو حقیقت بنائیں گے۔ رات کی تنہائی میں بارش کی مسلسل آواز کے درمیان دو دلوں نے ایک دوسرے کو بن کہے اپنا مان لیا تھا۔ حویلی کی بوسیدگی کو امید میں بدلنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ پہلی رات تھی جب زریاب اور عمل نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ اگلے دن کے لیے نقشہ مکمل کر سکیں۔ بجلی کا کنیکشن کٹ چکا تھا، اس لیے پوری عمارت مٹی کے تیل کے چراغوں اور موم بتیوں کی مدھم روشنی میں نہا رہی تھی۔ زریاب صحن میں کھڑا ایک بڑے بورڈ پر نقشہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہاں لائٹ کا اینگل صحیح نہیں آ رہا ہے، اس نے کہا۔ اگر ہم نے دیوار کا یہ حصہ نہیں کھولا تو دن میں بھی اندھیرا رہے گا۔ عمل، جو پاس ہی بیٹھی رنگوں کو مکس کر رہی تھی، مسکرا کر اٹھی۔ اس نے 2-3 موم بتیاں اٹھائیں اور نقشے کے چاروں طرف رکھ دیں۔ اب دیکھیے، اس نے دھیمے سے کہا، کبھی کبھی روشنی باہر سے نہیں اندر سے لانی پڑتی ہے زریاب صاحب۔ زریاب نے کام روک کر اسے دیکھا۔ موم بتی کی لہراتی ہوئی لو عمل کے چہرے پر انوکھے سائے بنا رہی تھی۔ اس کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے اور ناک پر ہلکا سا نیلا رنگ لگا ہوا تھا۔ تمہارے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے؟ زریاب نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، صرف ان باتوں کا جنہیں دل سے محسوس کیا جا سکے، عمل نے جواب دیا اور پھر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں۔ اس نے تھرمس سے گرما گرم چائے نکالی۔ 2 پرانے کپ جو انہیں کچن کی صفائی کے دوران ملے تھے، ان میں چائے ڈالی۔ زریاب نے کپ تھاما تو اسے عمل کی انگلیوں کی گرمائش محسوس ہوئی۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اسے اجاڑ حویلی میں بھی اسے سکون مل رہا تھا، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ عمل، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم نے میری ماں کی تصویر اتنے سال سنبھال کر کیوں رکھی؟ زریاب نے خاموشی توڑی۔ عمل کی نظریں چائے کے دھوئیں پر جمی تھیں۔ کیونکہ میری دادی کہتی تھیں کہ یہ تصویر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کی امانت ہے جو اپنا راستہ بھول گیا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ایک دن آپ واپس آئیں گے۔ زریاب نے گہری سانس لی۔ میں واپس نہیں آیا تھا عمل، مجھے تم کھینچ کر لائی ہو۔ عمل نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم راستہ چن رہے ہیں، مگر راستہ ہمیں چن لیتا ہے۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس سے حویلی کے پرانے دروازے چرچرانے لگے۔ چراغ گل ہو گئے اور پوری حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ صرف آسمان کی بجلی کی چمک سے بیچ بیچ میں روشنی ہو رہی تھی۔ عمل ڈر کر تھوڑا پیچھے ہٹی تو اس کے پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ زریاب نے اندھیرے میں ہی بروقت اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ عمل کا سر زریاب کے سینے سے جا لگا۔ باہر بارش کا شور تھا، مگر اس وقت زریاب کو صرف اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، جو کسی نغمے کی طرح تیز ہو چکی تھی۔ ڈرو مت، زریاب نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میں یہاں ہوں۔ اندھیرے میں بھی انہیں ایک دوسرے کا احساس اتنا واضح تھا جتنا کبھی دن کی روشنی میں نہیں ہوا۔ عمل نے محسوس کیا کہ زریاب کا وہ سخت لہجہ، اب برف جیسا مزاج اب پگھل کر موم بن چکا تھا۔ زریاب، عمل نے دھیرے سے اس کا نام لیا
اور اس کے نام میں ایک ایسی التجا تھی جس نے زریاب کے صبر کا باندھ توڑ دیا۔ زریاب نے اندھیرے میں ہی امل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ ہر عمارت کی ایک روح ہوتی ہے۔ آج مجھے سمجھ آیا، اس عمارت کی روح تم ہو۔ باہر طوفان زوروں پر تھا، مگر حویلی کے اس کونے میں دو روحیں ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈ چکی تھیں۔ صبح کی پہلی کرن نے جب حویلی کے بھیگے ہوئے آنگنوں کو چھوا تو فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ زریاب اور امل ابھی کام شروع ہی کرنے والے تھے کہ باہر شور برپا ہو گیا۔ ہاشم شیرازی کے بھیجے ہوئے لوگ باہر ڈینجر ان سیف بلڈنگ کا بورڈ لگا رہے تھے۔ ان کے ساتھ شہر کے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیسر بھی تھا جو رشوت کے زور پر حویلی کو گرانے کا جھوٹا پروانہ لے کر آیا تھا۔ یہ عمارت گرنے والی ہے، اسے خالی کر دیں، آفیسر نے روکھے پن سے کہا۔ زریاب کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہ عمارت برسوں سے کھڑی ہے اور اگلے 100 سال تک کھڑی رہے گی۔ یہ سب ہاشم کی چال ہے۔ امل نے زریاب کا بازو پکڑ کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ زریاب، لڑنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں ثبوت چاہیے کہ یہ حویلی قانونی طور پر ہیریٹیج سائٹ ہے۔ وہ دونوں تیزی سے حویلی کے اس پرانے حصے کی طرف بھاگے جہاں زریاب کی ماں کا کمرہ تھا۔ زریاب نے برسوں سے اس کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تھا۔ جب دھول سے اٹے ہوئے دروازے کو دھکا دیا تو اندر ایک پرانی لکڑی کی الماری کھڑی تھی۔ امل نے الماری کے نچلے حصے کو ٹٹولا۔ یہاں کچھ ہے زریاب؟ وہاں ایک چھوٹا سا صندوق تھا جس پر بڑے سٹیک نقش و نگار تھے۔ زریاب نے تھرتھراتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر کچھ پرانے خطوط، ایک سونے کی ڈوری اور ایک پرانی ڈائری تھی۔ زریاب نے ڈائری کے پنے پلٹے۔ آخری صفحے پر اس کی ماں کی خوبصورت تصویر تھی۔ میرے بیٹے زریاب کے لیے، یہ حویلی صرف ایک اینٹ اور گارے کا ڈھیر نہیں ہے۔ اس کی بنیادوں میں ایک پرانا تباہ دفن ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جگہ مغل زمانے کے ایک حکیم کی تھی۔ یہ وقف کی زمین ہے، اسے کوئی بیچ یا گرا نہیں سکتا۔ زریاب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اگر ہمیں وہ تباہ ڈھونڈ لیا تو ہاشم کا نوٹس ردی کا ٹکڑا بن جائے گا۔ لیکن باہر سے بلڈوزر کی گرج سنائی دینے لگی۔ ہاشم نے انتظار نہیں کیا تھا، اس نے ڈیمولیشن ٹیم کو کام شروع کرنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ زریاب، ہمیں جلدی کرنی ہوگی، امل چلائی۔ دونوں تیزی سے صحن کے درمیان گئے جہاں ڈائری کے مطابق وہ نشان تھا۔ زریاب نے کدال اٹھائی اور پوری قوت سے زمین پر ماری۔ پسینہ اس کے ہاتھ سے بہہ رہا تھا، مگر اس کی ہمت کم نہیں ہوئی۔ بلڈوزر نے حویلی کی باہری دیوار کو ٹکر ماری۔ ملبہ گرنے کی آواز آئی۔ رکو! امل بلڈوزر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ڈر نہیں بلکہ ایک ایسی جرأت تھی جس نے ڈرائیور کو بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ ہٹ جاؤ لڑکی، جان سے جاؤ گی۔ ہاشم اپنی گاڑی سے نکل کر چلایا۔ جب تک زریاب ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، امل نے بلند آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک اس وقت زریاب کی کدال کسی دھات سے ٹکرائی۔ اس نے تیزی سے مٹی ہٹائی تو نیچے سے ایک چمکتا ہوا تانبے کا پترا نظر آیا جس پر پرانی فارسی اور اردو میں حویلی کی تاریخ درج تھی۔ زریاب وہ پلیٹ لے کر باہر بھاگا۔ رک جاؤ، یہ ہیریٹیج پراپرٹی ہے، اگر تم نے ایک اینٹ بھی اور گرائی تو تم سب جیل جاؤ گے۔ بلڈنگ آفیسر نے جب وہ پلیٹ اور اس پر لگی سرکاری مہر دیکھی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہاشم کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔ یہ ختم نہیں ہوا زریاب، ہاشم نے دہاڑ کر کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ زریاب نے دیکھا کہ امل اب بھی وہیں کھڑی کانپ رہی ہے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ زریاب کی آواز میں فکرمندی اور محبت کا ملا جلا احساس تھا۔ امل نے اس کے سینے پر سر رکھا اور لمبی سانس لی۔ کیونکہ یہ حویلی صرف آپ کا ماضی نہیں ہے زریاب، یہ ہمارا مستقبل ہے۔
زریاب نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ آج انہوں نے صرف ایک عمارت نہیں بچائی تھی بلکہ اپنے رشتے کی پہلی بڑی جنگ جیتی تھی۔ حویلی اب ملبے کا ڈھیر نہیں، ایک مہینے کی دن رات کی محنت، زریاب کی انجینئرنگ اور عمل کے رنگوں میں مل کر ایک معجزہ کر دکھایا تھا۔ پرانی عمارت کی دیواروں پر اب عمل نے حسین ماڈلز بنائے تھے اور زریاب نے گلاس اور پرانی لکڑی کے ملبے سے اسے ایک ماڈرن آرٹ گیلری کی شکل دے دی تھی۔ آج ہیریٹیج آرٹ سینٹر کی گرینڈ اوپننگ تھی۔ پورا کشمیر وہاں موجود تھا، مگر زریاب کی نظریں صرف ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ زریاب نے کالے رنگ کا ٹیکسوڈا پہنا تھا، مگر اس کے دل اب بھی اس مٹی اور پرانے چراغوں سے جڑا تھا۔ تبھی دروازے پر عمل نمودار ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کا کامدار جوڑا پہنا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جس نے زریاب کا برفیلا دل پگھلایا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، زریاب نے اس کے قریب جا کر دھیمے سے کہا۔ عمل نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے زریاب، آپ نے اس خواب میں رنگ بھرے ہیں۔ جشن اپنے عروج پر تھا کہ ہاشم شیرازی وہاں داخل ہوا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے گیلری کی دیواروں پر لگی تصویروں کو دیکھا۔ ایک تصویر کے سامنے وہ رک گیا۔ وہ زریاب کی ماں کی وہی پرانی حویلی والی تصویر تھی جسے عمل نے دوبارہ پینٹ کیا تھا۔ ہاشم نے زریاب کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے عمارتیں تو بہت بنائی ہیں زریاب، مگر روح صرف تم نے پھونکی ہے۔ میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں، ہاشم نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ یہ صرف ایک بزنس کی جیت نہیں تھی، یہ زریاب کی ماضی کی نفرتوں پر محبت کی فتح تھی۔ جب مہمان چلے گئے اور حویلی میں صرف روشنیاں باقی رہ گئیں، زریاب عمل کو اس کے پرانے نیم کے درخت کے پاس لے گیا۔ وہاں اب ایک خوبصورت لکڑی کا جھولا لگا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا زریاب نے بچپن میں دیکھا تھا۔ عمل، تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں راستہ کیوں بھول گیا تھا؟ زریاب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ عمل خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ میں اس لیے بھولا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی ہمسفر نہیں تھا، مگر اب میں کہیں نہیں جانا چاہتا، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ، ان رنگوں کے ساتھ۔ زریاب نے جیب سے ایک پرانی مگر چمکتی ہوئی انگوٹھی نکالی۔ یہ اس کی ماں کی نشانی تھی۔ عمل، کیا تم اس بے رنگ آرکیٹیکٹ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے رنگوں سے بھر دو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عمل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سر ہلا کر ہاں کہی اور زریاب کے سینے سے لگ گئی۔ حویلی کی دیواروں نے شاید صدیوں بعد اتنی سچی محبت دیکھی تھی۔ زریاب اور عمل نے حویلی کو اپنا گھر بنایا۔ وہ آرٹ سینٹر صرف شہر کی پہچان نہیں بنا بلکہ ان کی محبت کا گواہ بن گیا۔ زریاب نے اب بڑی عمارتیں بنانا چھوڑ دیا تھا، وہ اب گھر بناتا تھا، ایسے گھر جن میں روح ہوتی تھی۔ اور عمل، وہ اب بھی دیواروں پر رنگ بھرتی تھی، مگر اب اس کے نقشے میں سب سے حسین رنگ زریاب کے ساتھ بتائے ہوئے ہر لمحے کا تھا۔